نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 59 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ وقالوا اتخذ اللہ، اور کہا یہود و نصارہ اور مشرکین عرب نے، کیا کہا؟ اتخذ اللہ ولدا، کہ بنا لیا اللہ تعالیٰ نے اولاد۔ سبحانہ، حالانکہ اللہ اولاد سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے سامنے تابعدار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ بغیر مادہ کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، پس وہ بے شک اس کو کہتا ہے ہو جا، فَيَكُونُ، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اب ان آیات کا ما قبل آیات کے ساتھ ربط کیا ہے؟ پیچھے یہ ذکر تھا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ جو اللہ کی مسجدوں کو ویران کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے۔ لیکن ان آیات میں ذکر کیا جا رہا ہے مسجد کو ویران کرنے سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد کو ثابت کرنا، یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے تینوں کے نظریات کو باطل کرتے ہوئے فرمایا سبحانہ، کہ اللہ اس سے پاک ہے۔ سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے کہ اللہ کے لیے اولاد نہیں ہے۔ یہ بتاتا جاؤں اللہ کے لیے اولاد کا ہونا عقلاً بھی ناممکن ہے، عقلاً بھی ناممکن ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے اگر اللہ کے لیے اولاد یا بیٹا ہو تو بیٹا اپنے باپ کے مماثل و مشابہ ہوتا ہے، مماثل و مشابہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ اس کا کوئی مماثل مشابہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے لیکن وہ اللہ کی جنس میں سے نہیں ہے، تو اگر بیٹا ہو باپ کی جنس میں سے نہ ہو یہ تو عیب ہے، تو اللہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے لیے اولاد نہیں ہے، کیونکہ اولاد، اگر اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کیا جائے تو انسان بسا اوقات اپنی اولاد کا بھی محتاج ہوتا ہے، اپنی بیوی کا بھی محتاج ہوتا ہے، بیوی کا محتاج ہوگا اولاد کے حصول کے لیے، اور اولاد کا بھی کئی دفعہ محتاج بن جاتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا جائز نہیں ہے۔
بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی ملکیت میں ہے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہے، ساری چیزیں اس کی مملوکہ ہیں۔ اللہ سب کا مالک اور خالق ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے خلقاً و عبیداً کی بات نکالی ہوگی کہ سب اس کے غلام ہیں، کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے سامنے تابعداری کرنے والے ہیں۔ لیکن مفسرین نے عجیب نقطہ نقل کیا کہ کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، انکساری کرنے والے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں اپنی خوشی کے ساتھ، جیسے کہ فرشتے ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، مومنین اور صالحین ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں جبراً و قہراً، جیسے کہ شیاطین ہیں، وہ بھی اللہ کے تابع ہیں لیکن جبراً، ایسے ہی کفار ہیں، اسی طرح فجار ہیں۔ کل لہ قانتون۔ بدیع السماواتی، اصل میں بدیع کہتے ہیں کسی چیز کو بغیر نقشے کے بنانا۔ اگر سیمپل موجود ہو پھر اس چیز کی کاپی کی جائے، اس کا بنانا آسان ہے۔ اگر کسی کا سیمپل ہی موجود نہ ہو، بغیر نقش و نگار کے، جس کا کوئی سیمپل ہو ہی نہ، پھر کسی چیز کو ایجاد کرنا، اس کو کہتے ہیں بدیع۔ تو بغیر مادہ کے پیدا کرنے والا ہے اللہ آسمانوں کا اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو اس کے مادہ کو کہتا ہے ہو جا، فَيَكُون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ جب بھی کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کن کہتے ہیں، جب کن کہتے ہیں تو فیکون ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اگر کن کہتے تھے تو وہ چیز ہو جاتی ہے اسی لمحے میں، تو پھر زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کرنے میں کیا حکمت تھی؟ وہاں کن کہاں گئی تھی؟ تو کئی جوابات میں نے شروع میں بیان بھی کیے تھے کہ وہاں بھی کن کہا تھا لیکن وہ کن تھوڑی سی لمبی ہو گئی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو 6 دن میں فی ستۃ ایام زمین آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، در حقیقت مخلوق کی تربیت کرنا تھا کہ دیکھنا میں خالق کائنات کن کے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہوں، میں تدریجاً کر رہا ہوں، تمہیں بھی تدریجاً یہ کام کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے تمام چیزوں کا خالق، مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے ذات کے ساتھ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ شرک ہے۔ ہر گناہ معاف ہو جائے گا لیکن شرک معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔